الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ شعبان کا مہینہ عطا فرمایا، جس کو رمضان المبارک کا مقدمہ کہا جاتا ہے. اور جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا، رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، اور اس کی جو 15ویں شب ہے، جو انشاءاللہ آج مغرب کے بعد سے شروع ہونے والی ہے، اس کو اللہ جل جلالہ نے خصوصی برکت کی رات بنایا ہے. اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا یہ بہت موجب اجر و ثواب ہے. اس معاملے میں ہمارے معاشرے میں کچھ افراط و تفریط پائی جاتی ہے. کچھ حضرات وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت کی کوئی حقیقت نہیں، اور مثلا اگر آپ سعودی عرب جائیں اس زمانے میں، تو وہاں نہ صرف یہ کہ اس رات میں جاگنے کا یا اس رات میں خصوصی عبادت کرنے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، بلکہ اس بات کی تردید کی جاتی ہے کہ شب برات کوئی ایسی رات نہیں ہے جس کے بارے میں کچھ خصوصی احکام دیے گئے ہوں. اور وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جن روایتوں میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کی کوئی فضیلت منقول ہے، وہ سند کے اعتبار سے کمزور اور ضعیف روایتیں ہیں. تو ایک طرف تو یہ افراط ہے کہ اس کو بالکل کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی، اور ان سے متاثر ہو کر بعض حضرات خود ہمارے معاشرے کے اندر بھی بر صغیر میں ایسے پائے جاتے ہیں جو اسی مسلک کے قائل ہیں کہ بھئی شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ شب برات کی احادیث ایک مرتبہ میں نے جمع کروائی اپنے ایک ساتھی سے، تو پتہ چلا کہ شب برات کی فضیلت کی احادیث 17 صحابہ کرام سے مروی ہے.
17 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے اس کی کسی نہ کسی فضیلت کے بیان کی. تو یہ قاعدہ ہے محدثین کا بھی کہ اگر ایک روایت چاہے انفرادی طور پر اس کے راوی میں کوئی کمزوری ہو، لیکن وہ اتنے مختلف طریقوں سے اور اتنے مختلف صحابہ کرام سے مروی ہو کہ ان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ سب نے گھڑ کے بنا دی ہے، یہ محدثین کے نزدیک بھی صحیح طرز عمل نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ 17 صحابہ کرام سے مروی، اور ان میں سے بعض احادیث ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری ضعیف ہوں، کچھ ایسی بھی ہیں جو ضعیف نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک کسی بات کے اوپر اگر امت کا تعامل چلا آتا ہے، یعنی صحابہ و تابعین کے دور سے لوگ اس کو اہمیت دیتے رہے ہوں اور اس پر عمل کرتے آئے ہوں، تو محض اس وجہ سے کہ بھئی اس کی سند ضعیف ہے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. اس لیے یہ بات تو غلط ہے کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، یہ بات تو درست نہیں ہے. البتہ لوگوں نے اس کے اندر کچھ اپنی طرف سے چیزوں کا اضافہ کر دیا. حقیقت تو صرف اتنی تھی کہ اس رات میں چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، لہذا بندہ ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کرے، نفلیں پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، تسبیحات کرے. تو یہ تو بات بالکل اپنی جگہ درست تھی، لیکن بعض لوگوں نے اس کو آگے بڑھا کر اس میں کچھ اعمال تجویز کر لیے اپنی طرف سے، جو نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کرام کے عمل میں، نہ امت کے تعامل میں. ایسی چیزیں اپنی طرف سے بڑھا لی. مثلا ایک زمانے میں پہلے یہ ایک رواج ہو گیا تھا کہ اس رات میں خاص نماز پڑھی جاتی تھی. اس کا خاص طریقہ تھا، اس کی خاص رکعتیں تھیں، اور یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی اس قسم کی نماز پڑھنی چاہیے شب برات کے اندر. کوئی خاص نماز اپنی طرف سے بنا کر شب برات کا اس کو لازمہ یا خاصہ قرار دے دیا گیا تھا. حالانکہ جیسا میں نے ابھی عرض کیا 17 احادیث ہیں شب برات کی فضیلت میں، ان میں سے کہیں بھی کسی بھی حدیث میں کسی نماز کا کوئی خاص طریقہ تجویز نہیں کیا گیا کہ بھئی اس خاص طریقے سے نماز پڑھا کرو. تو یہ ایک بدعت پیدا ہو گئی. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کے معنی یہ ہے کہ ایک چیز جو نہ قرآن نے حکم دیا، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نہ آپ نے اس پر عمل فرمایا، نہ صحابہ کرام نے اس پر عمل فرمایا، اور اس کو یہ سمجھے کہ یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے، دین کا حصہ بنا کر اس کو دین میں شامل کر دیا. اس کا نام ہے بدعت. تو یہ جو خاص طرح کی نماز بنائی گئی یہ من گھڑت تھی، خود اپنی طرف سے بنا لی گئی تھی، اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا. اور نماز بھی کہ جو نماز جو باعث اجر و فضیلت ہوتی ہے وہ ہے جو عام قاعدوں اور اصولوں کے مطابق ہو، کہ بھئی اس میں مثلا 4 رکعتیں ہوتی ہیں تو 2 رکعتوں کے بعد بیچ میں بیٹھا جائے، پھر تیسری رکعت اور چوتھی رکعت بعد میں ادا کی جائے. رات کی نماز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو زیادہ واضح طور پر بات منقول ہے وہ یہ کہ 2 رکعتیں کر کے پڑھی جائیں. کوئی 4 پڑھ لے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، ناجائز بھی نہیں ہے،
لیکن سنت یہ ہے کہ 2 رکعتیں کر کے پڑھے. اب اس نماز میں ایک لمبا سلسلہ قائم کر دیا گیا تھا اور اس میں خاص صورتیں متعین کر دی گئی تھیں کہ بھئی فلاں رکعت میں یہ صورت پڑھو، فلاں رکعت میں یہ صورت پڑھو، وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب اپنی طرف سے دین میں اضافہ کر دیا گیا، اسی کا نام بدعت. تو ایک تو یہ بالکل لغو بات ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. الحمدللہ اب ہمارے معاشرے میں اس کا رواج نہیں رہا، لیکن ماضی میں فقہاء کرام نے اس کا ذکر کیا ہے اور اس کی تردید بھی کی ہے. اسی طرح بعض لوگوں نے اس رات کے اندر کوئی خاص کھانا پکانے کو بھی ایک لازمہ سمجھ لیا کہ حلوہ ضرور پکے گا شب برات میں. اگر حلوہ نہ پکا تو شب برات ہی نہ ہوئی. اب اس کا کوئی دور دور کہیں اس کا تصور نہیں ہے کہ بھئی کوئی خاص قسم کا کھانا شریعت نے آپ کے لیے مصنون کر دیا ہو کہ بھئی یہ خاص قسم کا کھانا پکایا کرو یا کھایا کرو یا ایک دوسرے کو بھیجا کرو. ایسا کچھ شریعت نے کہیں بھی متعین نہیں کیا. یہاں تک کہ عید کا دن آتا ہے تو عید کے دن خوشی منانے کا حکم ہے اور صرف اتنا ہے کہ بھئی صبح کو 3 کھجوریں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما لیا کرتے تھے فجر کے بعد. بس یہ نہیں کہ بھئی دوپہر کو یہ پکاؤ اور رات کو یہ پکاؤ یہ کھاؤ. ایسی کوئی شریعت نے ہم پر پابندی عائد نہیں کی. تو اپنی طرف سے یہ بنا لیا گیا اور بنا کر اس کو شب برات کی ایک سنت قرار دے دیا گیا کہ شب برات کا ایک لازمی حصہ ہے، شب برات کی لازمی سنت ہے کہ حلوہ پکایا جائے اور وہ اس کو بھیج رہا ہے وہ اس کو بھیج رہا ہے، تبادلہ ہو رہا ہے حلووں کا. تو اس کو ایک طریقہ بنا لیا گیا جس کی کوئی اصل نہیں. اور ایک لوگوں میں یہ بھی مشہور کر دیا گیا فضول، جس کی کوئی اصل بھی نہیں ہے. مشہور یہ کر دیا گیا کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا تو اس موقع پر آپ کو نرم غذا کھانے کی ضرورت تھی، لہذا حلوہ آپ نے تناول فرمایا تھا. اب اس کا کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے اس بات کی. غزوہ احد مبارک میں غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہوا تھا تو وہ اس کا کوئی تعلق شب برات سے نہیں ہے اور یہ بھی کہیں منقول نہیں کہ اس وقت میں آپ نے کوئی خاص نرم غذا استعمال فرمائی تھی. ہوگی کہ ہو سکتا ہے فرمائی ہو لیکن کوئی ذکر اس کا نہیں آتا. تو ایسی فضول جھوٹ موٹ روایتیں گھڑ کر کسی چیز کو معمول بنانا یہ بھی شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. اس کی بھی کوئی اثر نہیں. اور اس سے بھی بدتر جو رواج پڑ گیا، اللہ کا شکر ہے اب اس میں کمی آ رہی ہے کہ بھئی اس میں آتش بازی کی جائے، اس میں چراغاں کیا جائے اور آتش بازی کی جائے اور اس آتش بازی کے اندر ہر طرح کے آلات استعمال کیے جاتے ہیں، ہر طرح کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. پہلے تو اس کا بہت زیادہ رواج تھا اور آپ لوگوں کی تو یاد نہیں ہوگا، ہم نے اپنے نوجوانی میں دیکھا تھا کہ جو یہ ہمارا صدر میں جو بوہری بازار ہے وہ پورا کا پورا جل کر راکھ ہو گیا تھا اس رسم بد کی وجہ سے کہ آتش بازی کی جاتی تھی. وہ آتش بازی کے اندر ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کوئی آگ کا کوئی ٹکڑا، آگ کا کوئی انگارہ، کوئی چنگاری کہیں جا کر لگ گئی، اس سے آگ بھڑک اٹھی تو بہت بڑا المیہ پیش آیا تھا، پورا بازار کا بازار جل گیا تھا. تو اس کی بھی کوئی اصل نہیں.
یہ در حقیقت کچھ ہندوانہ رسمیں ہمارے معاشرے میں در آئی ہیں، اس وجہ سے کہ سالہ سال ہم نے ہندوستان میں اس طرح گزارے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے، تو بہت سی ہندوانہ رسمیں بھی ہمارے اندر آ گئی تھیں۔ تو ہندوؤں کے یہاں ایک دیوالی کی رسم ہوتی ہے جس میں آگ جلائی جاتی ہے، وہ چراغ جلائے جاتے ہیں، تو اسی سے شاید متاثر ہو کر مسلمانوں نے کہا چلو ہم بھی یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ اور میں کیا عرض کروں، دیوبند میں جو ساری اکابر کا مرکز تھا اور جہاں سے بدعتوں کا خاتمہ ہوا ہے، وہاں ایک زمانے میں شب برات میں ایک جنگ ہوا کرتی تھی، باقاعدہ جنگ۔ شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا جاتا تھا، ایک حصہ ایک فریق اور دوسرا حصہ دوسرا فریق، دونوں کے درمیان جنگ ہوتی تھی اور ساری رات جاری رہتی تھی۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے اس کے اوپر نکیر بھی کی، لیکن یہ سلسلہ اللہ کا شکر ہے وہ بند ہو گیا قصہ۔ تو غلط طرح طرح کی چیزیں شب برات کے ساتھ منسوب کر دی گئی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ صرف یہ کہ حقیقت نہیں ہے بلکہ ان کو ان میں سے بعض چیزوں کا پر عمل کرنا الٹا گناہ کا موجب ہے۔ یہ آتش بازی اسی طرح کی چیز ہے۔ البتہ جو بات شب برات کے بارے میں صحیح ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ لوگ شب برات کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں برات جو ہے وہ شادی کے موقع پر جو دلہا کے ساتھ تو لوگ جاتے ہیں دلہن کے گھر میں، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ برات ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس کا بھی نکال لیا کہ یہ کوئی برات نکلتی ہے فرشتوں کی، اس وجہ سے شب برات کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ لفظ برات ہے ہی نہیں، براعت ہے، شب براعت، شب برات نہیں، شب براعت، بیچ میں حمزہ ہے۔ اور برات کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے بری ہو جانا۔ ایک آدمی کے اوپر کوئی الزام ہے کسی جرم کا، اس پر مقدمہ چل رہا ہے کہ بھئی اس نے یہ جرم کیا یا نہیں کیا، آخر میں عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا، تو اس کو کہا جائے گا براعت ہو گئی اس کی، یہ بری ہو گیا، براعت حاصل ہو گئی اس کو۔ تو لیلۃ البراء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر ٹھیک خشوع و خضوع سے عبادت کرے اور اپنے سابق زندگی سے توبہ کرے، سابق گناہ زندگی میں جتنے گناہ ہوئے ہیں ان سب سے توبہ کرے، معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں میں آپ کے بارگاہ میں اس سے معافی مانگتا ہوں، تو اس کو براعت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی وہ بری ہو جاتا ہے، گناہوں سے بری ہو جاتا ہے، عذاب سے بری ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر 70 سال بھی مسلسل گناہوں میں مبتلا رہا ہو حقوق اللہ سے متعلق، اور پھر 70 سال کے بعد ایک دن سچے دل سے کہہ دے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ یا اللہ میں آپ سے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ سب دھو دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور یہ دروازہ اللہ تعالیٰ نے موت تک کھلا رکھا ہے۔ موت سے پہلے پہلے آدمی جتنا بھی گناہ کیے ہوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر سچے دل سے توبہ کر لے تو معاف کر دے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے گا،
اور جب معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے تو اس کو براءت حاصل ہو جائے گی، اس گناہ سے بری ہو جائے گا وہ. اس لیے اس کو شب براءت کہا جاتا. لیکن اس کے گزارنے کا صحیح طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ راتیں ایسی ہوتی ہیں جن راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خصوصی رحمتیں اللہ جل جلالہ کی نازل ہوتی ہیں، ان کو گزارنا چاہیے تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر. اس میں اسی وجہ سے کوئی اگر اجتماعی عبادت کی جائے، جیسے باقاعدہ جماعت کی جائے، جماعت نفلی نماز کی جماعت کی جائے، تو وہ مکروہ ہے، وہ جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اس میں اگر کوئی ایسا عمل کیا جائے کہ جو اجتماعی نوعیت کا ہو، وہ پسندیدہ نہیں ہے. بہت سے لوگ اس رات کو تقریروں میں، جلسوں میں، دعوتوں میں خرچ کر دیتے ہیں. ارے اس کا تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. یہ اس میں خرچ کرنا، اس کو جلسوں میں، تقریروں میں خرچ کرنا، اگر شب برات کے بارے میں لوگوں کو اس کی فضیلت بتانی ہے اور لوگوں کو اس پر آمادہ کرنا ہے کہ وہ اس رات سے فائدہ اٹھائیں، تو وہ رات کے آنے سے پہلے ہونا چاہیے. جب رات آ گئی تو اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی اس میں عظمت رکھی ہے. لہذا یہ رات تو ایسی ہے کہ بندہ ہو اور اس کا اللہ ہو، یعنی تنہائی میں بندہ اپنے پروردگار سے رابطہ قائم کرے، بندہ اپنے پروردگار سے تعلق جوڑے. کتنا ہی گناہ گار ہو، کتنا ہی فاسق و فاجر ہو، کتنے بڑے بڑے گناہوں سے سرزد ہو گئے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رابطہ کرنے کو، اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ کتنا ہی انسان گیا گزرا ہو، گناہوں میں لت پت ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آ جاؤ، اسی حالت میں آ جاؤ اور میرے سامنے حاضر ہو کر مجھ سے معافی مانگ لو. ایک مرتبہ تم سچے دل سے کہہ دو گے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے زندگی بہت گناہوں میں گزاری ہے، یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے معاف فرما دے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک لمحے میں تمہارے 70 سال کے گناہ معاف کر دوں گا، بشرطے کہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہو. حقوق العباد اس طرح معاف نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح دروازہ کھولا ہوا ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ بھئی ہم تو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے بہت سے گناہ ہوئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر پاتے، بے نمازی ہیں، فرض کرو بے نمازی ہیں. وہ سمجھے کہ بھئی میں کیا جاؤں گا اللہ میاں سے، میری کیا دعا قبول کریں گے اللہ تعالیٰ، میں تو گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں. ارے ایسے گناہ گار خطا کار کی جو اپنے گناہوں اور خطاؤں پر نازم بھی ہو، اللہ تعالیٰ تو بہت جلدی قبول کرتے ہیں، اس کی بہت جلدی قبول کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ بھٹک کر میرے پاس آ گیا تو میں اس کو اپنی گود میں لے لوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے. لہذا کوئی بندہ بھی یہ نہ سمجھے کہ میری ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، چند لمحات میں شب برات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے گزار لوں گا تو کون سا تیر مار لوں گا اور اس سے کس طرح میرے ساری زندگی کے دلیدر دور ہو جائیں گے. یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے. ارے چند لمحوں کے لیے چاہے حاضر ہو جاؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رابطہ قائم کر لو، نفلیں پڑھ کر لو، تلاوت کر کے کر لو، ذکر کر کے کر لو. تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کلمہ ایسا ہے کہ اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ یہ گناہوں کے معاف کرنے کے معاملے میں یہ کلمہ اکسیر ہے. لہذا اس میں کرنا کیا ہے؟ جتنا ہو سکے نفلی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. نفلی نماز میں کوئی صورت متعین نہیں ہے، کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے، جیسے عام نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھیں. البتہ اگر کسی کو لمبی صورتیں یاد ہوں تو افضل یہ ہے کہ لمبی صورتیں پڑھے اور لمبی صورتیں پڑھ کر لمبے رکوع کرے، لمبے سجدے کرے. اور نفلی نمازوں میں جو رکوع میں اور سجدے میں دونوں میں مسنون دعائیں کرنا بھی جائز ہے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ تو کہتے ہی ہیں، اس کے ساتھ کوئی دعا جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ نہیں، یہی مانگ لو. اتنی جامع دعا ہے کہ دنیا میں بھی اچھا ہی دیجیے مجھے، آخرت میں بھی دیجیے، وقنا عذاب النار. تو وہ سجدے میں پڑھ کے کہہ لو، رکوع میں کہہ لو. جو دعائیں یاد ہوں قرآن کی دعائیں یا نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معصور دعائیں ہیں وہ مانگتے رہو. لمبے سجدے کر لو، لمبی رکعتیں پڑھ. تو ایک تو نفلی نمازوں کی جتنا ہو سکے کثرت، دوسرے تلاوت قرآن کریم جتنا ہو سکے وہ کریں. تیسرے ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یہی میں نے کلمہ جو آپ کے سامنے پڑھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہی پڑھتے رہیں. فضول چیزوں میں وقت کو ضائع نہ کریں. یہ 3 کام تو ہیں بنیادی عبادتیں. چوتھا کام ہے دعا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں دعائیں بہت قبول فرماتے ہیں. تو اس وجہ سے اپنی ساری چھوٹی بڑی حاجتیں، اپنی حاجتیں، اپنے خاندان کی حاجتیں، اپنے ملک کی حاجتیں، اپنے قوم کی حاجتیں، اپنے ملت اسلامیہ کی حاجتیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنے کا اہتمام کریں. تو انشاءاللہ وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں گی. ایک اور بات جو شب برات کے بارے میں مشہور ہے اور ہمارے ہاں اس کو تعبیر اس طرح کیا جاتا ہے کہ جس کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے اگلے سال میں تو اس کا پتہ کٹ جاتا ہے. یہ عام طور سے یہ جملہ مشہور ہے کہ بعض پتہ نہیں کتنوں کے پتے کٹیں گے. مطلب یہ کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ بھئی اگلے سال میں ان کو دنیا سے بلانا ہے اپنے پاس. یہ بات جو ہے یہ بالکل بے اصل تو نہیں ہے لیکن بہت مضبوط بھی نہیں ہے. ایک روایت ہے جس میں یہ آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی سال بھر میں جتنے کام ہوتے ہیں وہ متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بھئی کس کو کتنا رزق ملنا ہے اس سال میں. تو وہ جو رزق کے اوپر جو فرشتہ متعین ہے اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی اس سال میں فلاں کو اتنا رزق دینا ہے. اور اسی طرح کس آدمی کو ابھی زندگی اس کی باقی ہے اور کس کی زندگی ختم ہونی ہے تو اس کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ متعلقہ فرشتے کو حوالے کر دیتے ہیں. تو یہ ایک روایت ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے بہت زیادہ یہ مضبوط بھی نہیں ہے لیکن ایک روایت ہے. تو بہرحال احتمال تو ہے کہ ایسا ہوتا ہو.
ضعیف روایت بھی جو ہوتی ہے وہ بالکل ایسی نہیں ہوتی کہ ہمیشہ غلطی ہو. اس میں احتمال تو ہوتا ہے کہ شاید اگر چرابی کمزور ہے لیکن بات جو روایت کر رہا ہے وہ صحیح ہو. احتمال تو ہے. لہذا اس میں اگر بندہ اس رات میں یہ دعا کرے کہ یا اللہ آج آپ میرے اگلے سال کے تمام رزق کا فیصلہ کرنے والے ہیں تو اللہ اپنے رحمت سے میرے رزق میں وسعت عطا فرما دیجئے، حلال رزق مجھے وسعت کے ساتھ عطا فرما دیجئے، تو اچھی کوئی حرج نہیں ہے اس یہ دعا کرنے میں. اور اسی طرح یہ دعا کرنے میں کہ یا اللہ اگر آپ نے میری زندگی مقدر فرمائی ہے اس سال میں تو پھر میری زندگی کو جو باقی زندگی ہے اس کو آپ اپنے رضا کے مطابق ڈال دیں اور مجھے اپنی اس باقی ماندہ زندگی میں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے جو آپ کو راضی کرنے والے ہوں، تاکہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو آپ کی مغفرت کا پروانہ لے کر رخصت ہوں. یہ دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن حقیقت میں نے بتا دی کہ کوئی بہت پکی یا مضبوط روایت نہیں ہے. ایک ہے روایت اور اس کی وجہ سے اس طرح کی دعا کر لینے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ کرنی چاہیے. ایک اور بات یہ کہ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ رات کو تو اس میں عبادت کرو اور اگلے دن روزہ رکھو، مگر یہ روایت انتہا درجے کی ضعیف روایت ہے، تقریباً موضوع جیسی. اسی وجہ سے فقہائے کرام نے جو اپنی کتابوں میں نفلی روزوں کا ذکر کیا ہے کہ فلاں فلاں وقت میں نفلی روزے رکھنا چاہیے، جیسے عاشورہ کا دن ہے، عرفے کا دن ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس میں کہیں یہ 15 رمضان کے روزے کا کوئی ذکر فقہائے کرام نے بھی نہیں کیا. اس وجہ سے نہیں کیا، روایت تو ہے ابن ماجہ میں روایت، لیکن انتہا درجے کی ضعیف روایت. لہذا روزہ رکھنا اس خاص دن میں یہ کوئی سنت نہیں ہے. البتہ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شعبان کے مہینے میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزے زیادہ رکھتے تھے عام مہینوں کے مقابلے میں. تو اب شعبان کے کسی بھی دن بھی آپ نے روزہ رکھ لیں تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق ہوگا. اور خاص طور پر ہر مہینے کی جو 13, 14, 15 جو تاریخ ہوتی ہے اس کو ایام بیض کہا جاتا ہے، اس کے روزے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ بکثرت ایام بیض کے روزے رکھا کرتے تھے. 13 ہر مہینے کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ ان کو روزہ رکھا. اس میں 15 آتی ہے، 15 شعبان بھی آ جاتی ہے اس میں. تو اگر کوئی آدمی ساتھ ملا کر 13, 14, 15 رکھے تو انشاءاللہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. تو یا ویسے ہی روزہ رکھے کہ اس لحاظ سے کہ بھئی شعبان کا ہر روزہ باعث ثواب ہے تو میں روزہ رکھتا ہوں، تو بڑی اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ خاص 15 تاریخ کو دوسرے شعبان کے دنوں سے زیادہ فضیلت ہے اس میں روزہ رکھنے کی، اس اعتقاد کے ساتھ نہیں. ویسے تو روزہ ایک بڑا اچھا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت محبوب ہے، بس صرف ذرا سا زاویہ نظر کا فرق ہوتا ہے. تو اگر اس زاویے سے کرے کہ بھئی شعبان کا روزہ ہے، شعبان کا ہر روزہ مبارک ہے، تو یا اللہ میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، اچھی بات ہے. کوئی اس نیت سے کرے کہ ایام بیض کے روزے ہیں تو 3 میں رکھ لوں، 3 نہ صحیح تو 1 ہی رکھ لوں، تو وہ بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھا ہے. لیکن اس نیت سے نہ رکھے کہ 15 شعبان کو خاص طور پر اور دنوں سے زیادہ روزہ رکھنا افضل ہے، اس نیت کے ساتھ نہ رکھے. بس یہ چند باتیں تھیں جو اس رات سے متعلق تھیں.
آج ہی مغرب کے بعد انشاءاللہ یہ رات شروع ہونے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس رات کی فضیلتوں سے بہرہور ہونے کی توفیق عطا. ایک اور بات قبرستان جانے کی. نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات طیبہ میں ایک مرتبہ روایت ہے کہ آپ قبرستان تشریف لے گئے تھے اور آپ نے بقیع کے میں جو حضرات مدفون تھے ان کے لیے دعا فرمائی تھی. یہ روایت بھی سندن مضبوط نہیں ہے، لیکن اگر ہو کسی طرح ثابت ہو تو ساری حیات طیبہ میں ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے جانا منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ جب بھی 15 شعبان آتی ہو تو آپ قبرستان ضرور جاتے ہو. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے. حکم یہی ہو گیا کہ کبھی آدمی چلا گیا اس خیال سے کہ بھئی جا کے میں اپنے اموات کے لیے دعا کر لوں، بہت اچھی بات ہے، چلا جائے. لیکن اس کو لازم سمجھنا، یہ شب برات کا خاصہ سمجھنا، یہ درست نہیں ہے. کبھی چلے گئے کبھی نہیں بھی چلے گئے، اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں. اللہ تعالی ہمیں اس رات کی صحیح فضیلتوں اور برکتوں سے بہرہور فرمائے اور اس کے جو منکرات اس میں شامل ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے.